رب العزت کی محبت بندے کے دل کے اندر اترتی ہے تو دنیا کی تمام محبتیں خود بخود نکل جاتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تمام عیش و عشرت کو اللہ کی محبت کے اندر چھوڑ دیا، اور ایسے اللہ والے گزرے ہیں، آتا ہے کہ یہ جو خوشبو لگایا کرتے تھے تو کسی بازار کے اندر سے اگر گزر جاتے تھے تو اس بازار کے مکانوں میں رہنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں۔ جب لوگ اپنے کپڑے دھوبی کو دھونے کے لیے دیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ عمر رحمۃ اللہ علیہ کے کپڑوں کے ساتھ دھوئے، تاکہ ان کے کپڑوں کی جو خوشبو ہے اس کے کچھ اثرات ہمارے کپڑوں کے اندر آ جائے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے اوڑھنے کے لیے ایک چادر خریدی جس کے بارے میں آتا ہے کہ 800 درہم کی خریدی، اور جب یہ سفر کیا کرتے تھے تو ان کا جو لباس ہے، ان کے جو پہننے کے کپڑے ہیں وہ 60 اونٹوں پر جایا کرتے تھے۔ 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والے بادشاہ ہیں، 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والے بادشاہ ہیں، لیکن جب اللہ کی محبت دل کے اندر اتری تو ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر آئے ہیں تو دیکھا ہے کہ بچوں نے منہ پر کپڑا رکھا ہوا ہے۔ دریافت کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ منہ پر کپڑا رکھا ہے، تو اہلیہ نے بتایا کہ آج آپ کی بچیوں نے جو ہے کچی پیاز سے روٹی کھائی ہے، جس کی وجہ سے منہ پر کپڑا رکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہاڑے مار کر رونے لگے اور کہا کہ میری بچیوں، میرے پاس میں 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ میں اللہ کی نافرمانی کر مال و دولت جمع کر لیتا اور آپ کو اچھے سے اچھا کھلا دیتا، آپ کو اچھے سے اچھے پہنا دیتا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں تمام مال و دولت کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارتا۔ غرض میں نے دوسرے راستے کو اختیار کیا اور پوری زندگی میرے عزیز ساتھیوں اسی طریقے سے اپنی گزار دی اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے مطمئن کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس میں ایک تاجر 8 درہم کا کمبل لے کر کے آیا تو آپ اس پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے واہ کیا ملائم کمبل ہے، تو وہ تاجر جو ہے بے ساختہ ہنسنے لگا، تو آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہے، بلا وجہ ہنستا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں احمق نہیں ہوں، مجھے اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ جب آپ تھے تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی اچھی سی چادر جو ہے خرید کر لا کر دو، تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے ایک 800 درہم کی چادر خرید کر لا کر پیش کی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیسی کمزور چادر اٹھا لائے ہو، آج جب میں 8 درہم کی چادر لے کر آیا ہوں تو آپ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ملائم کمبل ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جو 800 کے کمبل اوڑھتا ہو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہو۔ میرے عزیز ساتھی، یہ تو بندے کی اللہ رب العزت سے محبت ہے، اور اللہ رب العزت بندے سے کتنے محبت کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ جو ہے گناہ کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ایک شخص سفر کر رہا ہو اور صحرا کے اندر ہو اور آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹا ہو اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی ہو، اور جب آنکھ کھلے تو دیکھے کہ جس اونٹنی پر اس کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ اونٹنی غائب ہے، وہ اس اونٹنی کو تمام صحرا کے اندر تلاش کر لے اور جب اس کو وہ اونٹنی نہ ملے تو وہ اسی درخت کے نیچے آ کر مرنے کے لیے لیٹ جائے، اور جب کروٹ لے تو دیکھے کہ وہ اونٹنی اس کی جو ہے اس کے سامنے کھڑی ہے، تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آتا ہے کہ وہ خوشی کے اندر یہ کہنا چاہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے، لیکن وہ خوشی کے اندر کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت میرے عزیز ساتھیوں اپنے بندے سے جو ہے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جب بندہ گناہ کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی طرف توبہ کے لیے پلٹتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی طلبی کرنے